ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ 12 ربیع منانا کیسا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ 12 ربیع الاول کا تو کہیں بھی قرآن و حدیث اور آپ کا اجماع قیاس صحابہ تبع تابعین بزرگان دین ائمہ دین تک کا کوئی مطلب اس کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب رہی بات ذکر ولادت، جی ٹھیک ہے نا، ذکر ولادت ذکر رسول یہ کرنا یہ تو مطلب باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے۔ میلاد میں مطلب 12 ربیع الاول میں ذکر مطلب جو ہے رسول اللہ کرنا یہ باعث ثواب ہے، مطلب وہ یعنی کہ حضور کی مجلس یعنی کہ اس کی سیرت بیان کرنا، ہاں 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 ہاں، اخلاق، جی جی، اس کے افعال، سیرت طیبہ کا جو ہے مطلب جو ہے اس کا حالات زندگی کا جو ہے واقعات، یہ سب جو ہے مجالس کرنا، یہ تو مطلب اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور اگر کوئی میلاد مصطفیٰ اگر مناتا ہے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے حضرت؟ میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے، اس میں کوئی مطلب دو رائے کی بات نہیں، بالکل منانا چاہیے۔ مطلب جو میلاد مصطفیٰ میں جاتا ہے شریک ہوتا ہے تو اس کو منانا چاہیے، بالکل منانا چاہیے، یہ تو باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول میں میلاد مصطفیٰ تو ہوتا ہے جی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے گاجا اور باجا اور جو بھانگ اور چرس اور یہاں تک کہ شراب نوشی بھی ہو رہا ہے۔ اچھا حضرت، مگر میں آپ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، جی یہ فتاوی رشیدیہ پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں رشید احمد گنگوئی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ مجلس مولود میں جانا اور مجلس مولود کرنا یہ کیسا، یہ اس میں ٹائٹل بنا تھا، اس کے نیچے سوال لکھا تھا کہ مجلس مولود میں جانا اور جو ہے مجلس مولود انعقاد کرنا یہ کیسا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں ناجائز ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہر حال میں ناجائز ہے مجلس مولود میں جانا اور مجلس مولود منانا، یہ دونوں چیز ہر حال میں ناجائز ہے، مگر آپ نے تو حضرت کہہ دیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ثابت ہے، اور اگر پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجلس مولود کرنا چاہیے ہے کہ آپ ذکر ولادت یعنی کہ ذکر ولادت کا تذکرہ کرنا مجلس جو ہے یہ کون نہیں کر رہا، بولیے آپ؟ نہیں تو حضرت اس میں تو ہر حال میں لکھا ہے نا، ہر حال میں شریک ہونا جانا کرنا بالکل منع ہے۔ جو ہے آپ جو ہے آپ جلوس کا جو شکل اختیار کیا ہے، جی جی بتائیے، آپ ہی بتائیے، 50 سال پہلے تھا یہ چیز، بتائیے آپ۔ اچھا تو مطلب اعلیٰ حضرت جو ہے ان کے، مگر جیسے کہ حضرت آپ نے کہا، ایک منٹ حضرت رک جائیے، مفتی محمود صاحب رک جائیے، جیسے آپ نے یہ فرمایا مجھے کہ آپ نے کہا کہ اس میں ابھی کوئی ثابت نہیں ہے، آپ نے کہا کرنا چاہیے، خالی تقریر کرنا چاہیے، اس کی محفل کرنا چاہیے، جائز ہے، پھر آپ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ ہر حال میں آپ کے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہر حال میں ناجائز ہے جانا اور اس کی محفل کو انعقاد کرنا ہر حال میں ناجائز ہے، تو پھر جب ہر حال میں ناجائز ہے تو آپ اس کو جواز کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ جواز کی دلیل دے رہے ہیں کہ فتویٰ جو ہوتا ہے نا وہ حالات کے اوپر ہوتا ہے، اور حالات کا جو ہے کیا تقاضا رہا ہے، اور فتویٰ ظاہری سے ہوتا ہے، حالات کے اعتبار سے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ہاں تو انہوں نے حالات ہی کس میں دونوں، میں جملہ بتا رہا ہوں آپ کو کے اعتبار سے ہوتا ہے، جی میں نے دونوں جملہ آپ کو بتایا، نظریہ تھا یا کیا مطلب اس میں وہ اپنے اعتبار سے جو ہے مطلب اس کو نہیں سوال ہی یہ پوچھا گیا اس کو انعقاد کرنا، اس میں جانا یعنی کہ شریک ہونا، اس کی محفل کرنا، اس کو انعقاد کرنا، شریک ہونا، کہہ رہا ہر حال میں ناجائز ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ جائز ہے، محفل کرنا، اس میں سیرت بیان کرنا جائز ہے، تو آپ کی مانا جائے کہ آپ کی مفتی کی مانا جائے؟ میں آپ کو بتایا کہ جو ہے مفتی کا مطلب جو ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے حضرت، میں بات کو رسول جو ہے آپ تو جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں، اور یہ میرے پاس حضرت کتاب یہ تذکرۃ الرشید ہے، یہ رشید احمد گنگوئی کی سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، میں پڑھ رہا تھا، اس کا جو ہے صفحہ نمبر ہے 118، تو اس پہ لکھا ہے 118 پہ لکھا ہے کہ اس میں جب پوچھا گیا رشید احمد گنگوئی صاحب اپنے جو ان کو اشرف علی تھانوی کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بدون شرکت قیام کرنا بمحال دیکھا تو وہاں رہنا اور جو ہے مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے، اس لیے میں شریک ہوا۔ آپ کے مولوی صاحب نے خط لکھا اسماعیل اشرف علی تھانوی کو
کہ بدون شرکت قیام کرنا قریب محال دیکھا، منظور تھا کہ وہاں رہنا، کیونکہ دینی منفرت ہے اور مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے. تو جب مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے تو رشید احمد صاحب ان کو خط لکھ رہے کہ مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے، جواب دیتے کہ وہاں میلاد میں وہ شریک ہوتے ہیں. کہتے تو میلاد میں شریک ہوتا ہے تو میلاد میں کیوں جاتا ہے؟ تو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں وہاں پہ مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے، وہاں پہ قیام ہونا میں نے جو ہے محال دیکھا تو میں جو ہے شرکت ہو گیا، میں وہاں پہ چلا گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کرنا حرام ہے، آپ کے مطلب تنخواہ کے لیے میلاد مصطفیٰ کرنا جائز ہے؟ نہیں، تنخواہ کے لیے میلاد مصطفیٰ کرنا جائز ہے. یہ آپ کے اگر اس میں جملہ نہ ہو تنخواہ کا اور دنیا منفرت، دنیا کی جو ہے بھلائی کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے تنخواہ مدرسے سے ملتی ہے، اس کے لیے جائز ہو گیا. اب رہی بات جو فتویٰ جو آپ بتا رہے ہیں، فتویٰ کس نوعیت کا سائل اور مسئول کا معاملہ ہے وہ تو وہی سمجھیں گے. مگر آپ نے اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے جملہ بولا حضرت جانا نہیں، آپ نے کہا کہ کوئی ثابت نہیں ہے، مگر آپ کے مولوی شریک ہو رہے ہیں، اس میں تنخواہ ملتی ہے ان کو. رشید احمد گنگوئی نے خط لکھا اشرف علی تھانوی کو کہ تو میلاد میں شریک ہوتا ہے. اب رہی بات کہ میلاد کی نوعیت ہوتی ہے کہ جو ہے جس طریقے سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے میلاد میں خود بخود تشریف لاتے. نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں. کس نے لکھا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب جال حق میں واضح طور پر لکھ دیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ رسول اللہ حاضر ہے. نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، حاضر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مزار مقدسہ میں جلوہ افروز ہیں اور جب چاہیں اپنی مرضی سے اللہ کی عطا سے کہیں بھی جا سکتے ہو، اور رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی قید نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہاں پہ موجود ہے رسول اللہ. میرے بھی کتاب میں ہے. ہاں، یہ عقیدہ تو میرے بھی کتاب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے مجلس مولود میں نہیں تشریف لاتے ہیں. ہاں تو پھر آپ پھر یہ عقیدہ آپ کیوں ٹھوک رہے ہیں میرے اوپر جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے؟ یہ تو بہتان بازی ہے آپ مجھ پر کر رہے ہیں. آپ کو سوچنا پہلے تولیں اس کے بعد بولیں. آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہاں حاضر ناظر رہتے ہیں، وہاں پہ حاضری ہمارا عقیدہ نہیں ہے. شاعر نے بھی کہا ہے، سنا ہے حاضر ناظر نہیں ہے. نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہاں پہ مولود میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت آپ کا پورے فتویٰ میں یہ کہہ رہا ہوں مولود میں حاضر نہیں رہتے ہیں. ساری کی ساری کتابوں سے جب نہیں، میں نے یہ کہا مولود میں حاضر نہیں رہتے ہوں. حاضر و ناظر کا عقیدہ ہمارا ہے، مگر اس طرح نہیں کہ مولود میں حاضر رہتے ہیں. بات سنیے، نہیں بات سنیے میری، آپ بھاگیے مت. یہ آپ کو بھیج دیتا، کتابیں بھیج دیتا آپ کو، پوری کی پوری کتابیں جو ہے آپ کا ہے اس میں. جی، حاضر و ناظر کا عقیدہ ہمارا ہے، مگر یہ نہیں کہ رسول اللہ محفل میں حاضر ہیں. اگر محفل میں حاضر ہے تو ہم لوگوں کی کیا علم؟ ہم لوگ نعت کیسے پڑھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کا ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ حاضر ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے مزار مقدسہ میں جلوہ افروز ہیں اور ساری دنیا کو جو دیکھ رہے ہیں. آپ کی جو ہے آپ کی کوئی سی کتاب میں نہیں ہے یہ چیز. کون سی؟ میری یہ کتاب میں ہے ہی نہیں. آپ کوئی معتبر کتاب سے ثابت کر دیں. حاضر ہوتے ہیں جی، یہ نہیں ہے کہ حاضر ہوتے ہیں. مفتی یار احمد خان گجراتی جو ہے نہ لکھا، لیکن نہیں، گجراتی مفتی احمد یار خان نہیں فرماتے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ میلاد میں حاضر ہے. ہاں، آ سکتے ہیں، یہ کہا رسول اللہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جب چاہے، قید نہیں، ان کے اوپر رکاوٹ نہیں ہے، اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں. مگر یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ حاضر ہم لوگ نعت پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ کا میلاد بنا رہے ہیں. یہ نہیں ہمارا عقیدہ. پہلے آپ تو تولیں اس کے بعد بولیں. کتاب میں تو آپ کی لکھی ہوئی ہے بہت ساری کتابوں میں. مطلب آپ نے ایک بار یہ کہا کہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، نہ قیاس سے، نہ اجماع سے، مگر آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی تنخواہ کے لیے جو ہے میلاد کرتے ہیں، میلاد میں جاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ تنخواہ اور جو ہے آپ کا مدرسہ یہ تھوڑی آپ، لیکن جو ہے مگر جب جو چیز قرآن سے ثابت نہیں، جو چیز بدعت ہے، وہ پھر اپنے مطلب کے لیے کرنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ اور جو جلوس میں جو خرافات ہے، بدعات ہے، اور جو حالات ہے، اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، تو وہی تو جو میلاد میں خرافات ہوتی ہیں اس کو روکا جائے گا، اس کے لیے میلاد روک دیا جائے گا. روکتے ہیں حضرات، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا بنگال. نہیں، بنگال کی بات مت کرے، خرافات کی بات. ایسے یہ بتائیں جو چلہ ہوتا ہے آپ کا 40 دن کا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہاں تو میں نے دیکھا کہ شراب کی جو ہے بوتلیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ بہتان بازی کر رہے ہیں. اس کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ میلاد مصطفیٰ میں شراب پی جاتی ہے. نہیں، اس کی دلیل دینی پڑے گی آپ کو. میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ الگ میٹر ہے. نہیں، تو آپ نے ابھی کہا نا وہ داڑھی کاٹ ہو چکی آپ کی، ہر حال میں ناجائز ہے، نہ صحابہ میں کیا، نہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے.
جب میں نے آپ کو دلیل دی تب آپ پلٹ گئے واپس. کیسے ہوا, کہاں سے آیا, کب سے مطلب یہ آپ کا ابتدا ہوا؟ یہ آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام سنا ہے؟ ہاں بولیے. ہاں, تو ان کی کتاب ہے فیوز الحرمین. فیوز الحرمین کی کتاب ہے, اس میں آپ فرماتے کہ میں نے جائے پیدائش آقا مکہ مکرمہ میں ہر ربیع الاول 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منتے دیکھا اور وہاں پہ درود شریف اور سلام کی کثرت ہوا کرتی تھی. یہ فیوز الحرمین میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں. اور سنیں, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب لکھتے ہیں, جن کی کتاب رسالہ شاہ ولی اللہ میں چھپ کے آتا ہے. اس میں لکھتا ہے کہ جب میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا میلاد مصطفیٰ کے لیے, تو میں نے بھنے چنے منگوائے تھے اور اس کے اوپر لوگوں کو میلاد مصطفیٰ کی جو خوشی میں اس کو بانٹا, میلاد مصطفیٰ منایا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے حاضر ہیں. ہاں, یہ منا رہے ہیں. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ اور ایک اخبار الاخیار میں, اخبار الاخیار میں سب سے آخری میں فرماتے ہیں میرا عمل کچھ لائق نہیں ہے میرے مولا. استغاثہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ یا باری تعالیٰ میرا عمل کوئی لائق نہیں, کوئی حیثیت کا حامل نہیں, بس میں اتنا یقین کرتا ہوں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرما دے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے کہ میلاد مناتا ہوں. وہ میلاد مناتے ہیں. اور آپ کے پیر و مرشد, آپ کے بڑے کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی یہ قول تھا. اس کو کیا لیتے ہیں, کیا اس کا لغت اور جو ہے عرفی اور لغت نہیں, لغت نہ بتائیں. آپ نے ابھی کہا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. ہاں, جو آپ اپنی کہا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قیاس سے نہ اجماع سے. اس کے بعد ولادت میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ذکر ولادت تو یہ باعث رحمت ہے. باعث رحمت تھوڑی ہے. آپ کے مولوی کہتے ہیں ہر حال میں جائز ہے, اس کو انعقاد کرنا اس میں شریک ہونا ہر حال میں ناجائز ہے. اس کے بعد جب اپنے مولوی کی زد پڑی تو اب وہ جائز ہو گیا ذکر ولادت. مطلب اس طرح لوگوں کو آپ دھوکہ دیتے ہیں, دیوبند والے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. اس کو کیوں نہیں روک رہا ہے جو رفات اور مطلب حضور کے جو ہے ولادت کے جو ہے یہ ایسے بازی جو ہو رہی ہے اس کو روکیے نا بھیا. تو آپ کے خود جو ہے مجالس حکیم الامت لکھنے والے مفتی شفیع پاکستان جو اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے وہ خود اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو میں آپ کر کے سنا دیتا ہوں اس کی عبارت, آپ سن لیجئے اس کے بعد بولیے. جو خرافات ہوں گی اس کو روکا جائے گا, یہ نہیں کہ ولادت کا ذکر روک دیا جائے. سمجھے مولوی صاحب کو آپ کی مجالسیں جو ہے حکیم الامت میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. اس میں کیا لکھا ہے. مفتی جو ہے مفتی اعظم پاکستان آپ کے جو ہے یہ شفیع صاحب لکھتے ہیں, شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھیے یہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے نزدیک خیرت و باسط مستحب ہے, البتہ جو اس میں منکرات واز میں رسمیں شامل کر دی گئی ہیں ان کو ازالہ کرنے کی کوشش کرے اور اصل امر محفل مستحب ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے, اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اس میں جو خرافات ہیں جو غلط رسمیں اس کو ہٹانا چاہیے. آپ کے مولوی حق فرمایا ہے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم میلاد مصطفیٰ منانا ناجائز ہے, نہ قرآن حدیث سے ثابت ہے نہ کچھ ثابت ہے؟ نہیں بالکل. میں آپ کو پھر دوہرا رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مسئول اور شاعر کا جو کیا معاملہ ہوگا, کس حیثیت سے وہ جو ہے فتویٰ دیے ہوں گے, اس کا جو ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. اچھا, مطلب آپ اس سے بری ہیں؟ ہاں اس سے بری ہیں. فتاوی رشیدیہ سے آپ بری ہیں؟ احمد صاحب جو ہے مفتی اعظم پاکستان کا جو آپ نے قول سن کے نہیں مفتی اعظم ان کا کون جو آپ کی جو شفیع صاحب ہے وہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ بھی ہیں, اور ان کی جو مجلس میں بیٹھتے تھے جو مجلس میں مسائل پوچھے جاتے تھے اس کو وہ نقل کرتے تھے, قلم بند کرتے تھے. تو ان کی مجالس کے حوالے سے لکھا ہے کہ محفل وداعت میں جو غلط رسمیں ہیں اس کو ہٹانا چاہیے. یہ تو صوفیہ کے طریقہ کار رہا کہ آپ میلاد مصطفیٰ مناتے تھے. یہ بات لکھی ہے, اگر نہ لکھی ہو تو جو چور کی سزا وہ, مگر آپ کہہ رہے ہیں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے نہ قیاس سے نہ اجماع سے. قرآن و حدیث سے میں نے آپ کو کب کہا کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں آپ کی بات نکاح ہو چکی, آپ بھاگیے گا مت. ان کے جو ہے تذکرہ کرنا, اس کے اخلاق, ان کے سیرت, یہ رسول مطلب یہ بتائیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے جو ناخوش ہوا تھا وہ شیطان کا شیطان, اور آپ لوگ شیطانی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے خوش نہیں ہوتے ہیں. آپ لوگ شیطان ہیں, دیوبند والے شیطان ہیں.
ہاں تو مطلب ہم لوگ تو شیطان ہے ہی ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے نا اس سے بڑھ کے جو ابلیس ہیں. کیوں ابلیس ہے بھیا؟ ہم لوگ آگے اپنے اوقات سے بند کیجیے موبائل اور مت کیجیے گا فون. تو آپ حق کی بات کیوں نہیں کرتے؟